اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، 15واں حصہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کن حالات میں نازل ہوں گے؟ مسلمان اس وقت ایک بہت بڑے مارکے سے لوٹ رہے ہوں گے۔ قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹینوپل جو ترکی ہے، اس کو فتح کر کے عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کر لیا ہوگا، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ مسلمان قسطنطنیہ کو کسی ہتھیار کے ذریعے نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کے ذریعے سے فتح کر لیں گے۔ اچانک شیطان ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ دجال نکل آیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمان قسطنطنیہ سے واپس دمشق رخ کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کا مرکز اس وقت دمشق میں ہی ہوگا، اور اس کے بعد واقعی مسیح گمراہی دجال نکل آئے گا۔ وہ پوری زمین میں گھومے گا اور ایک عظیم فتنہ برپا کرے گا۔ ایک دوسری مفصل روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا، دجال مدینہ کی بنجر زمین میں وارد ہوگا، مدینہ کے اندر داخل ہونا اس کے لیے ممنوع ہوگا، مدینہ اپنے رہنے والوں کو زلزلے کے 1 یا 2 جھٹکے دے گا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمام منافق مرد اور عورتیں مدینہ سے نکل کر دجال کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر دجال شام کی طرف رخ کر لے گا اور اس کے بعد پہاڑوں کے پاس ٹھہر کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ کچھ مسلمان جو شام کی ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہوں گے، دجال اس پہاڑ کے نیچے جا کر ان کا بھی محاصرہ کر لے گا۔ جب یہ محاصرہ طویل ہو جائے گا تو ایک مسلمان پکار کر ساتھیوں سے کہے گا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم کب تک اس حالت میں رہو گے؟ اللہ کا دشمن دجال تمہاری سرزمین پر ڈیرا جما چکا ہے، اٹھو باہر نکلو، تم 2 بھلائیوں میں سے ایک ضرور پالو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب فرمائے گا یا پھر تم اس پر غلبہ پالو گے۔ وہ سب خلوص دل سے موت پر بیعت کر لیں گے، پھر ان پر ایسا اندھیرا چھا جائے گا کہ ایک انسان اپنی ہتھیلی تک کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی دوران اچانک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مومن اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد دجال سے جہاد کے لیے نکل پڑیں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی، امام نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ چکا ہوگا کہ اچانک تکبیر تحریمہ سے قبل ان پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اندھیرا چھٹے گا تو وہ عیسیٰ ابن مریم کو زرہ پہنے اپنے درمیان موجود پائیں گے۔ مومنوں کی آنکھوں سے ظلمت کے پردے ہٹ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہوں گے، انہوں نے زرہ پہن رکھی ہوگی۔ لوگ کہیں گے اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول، اس کی طرف سے روح اور اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام مومنوں سے فرمائیں گے تم لوگ دجال سے نجات پانے کی 3 صورتوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو جو تمہیں زیادہ پسند ہو۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ دجال پر اور اس کے لشکروں پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تمہارے ہتھیاروں کو ان پر مسلط کر دے اور ان کے ہتھیار تم سے روک لے۔ وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی، یہ تیسری صورت ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اطمینان بخش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا اس دن آپ دیکھیں گے کہ ایک عظیم الجش، لمبا ترنگا، بہت زیادہ کھانے پینے والا یہودی اس حالت سے دوچار ہو جائے گا کہ کپاہٹ کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار کو تھامنے سے قاصر رہے گا۔ اہل ایمان دجال کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس پر فتح پا لیں گے۔ وہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھے گا تو سیسے کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کا قصہ تفصیل سے پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔
یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔